السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پاک فوج نے جو اپنے سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید، ان کو عمر قید کی جو ہے 14 سال قید کی جو ہے وہ سزا سنا دی ہے۔ 14 سال کا مطلب جو ہے اگر دن رات کاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر تو 7 سال کی قید ہے، لیکن اس کے اندر اس کیس کے اندر میرے خیال میں بہت زیادہ لکونے چھوڑ دیے گئے ہیں تاکہ فیوچر کے اندر جو ہے ان کی سزا کو کم کیا جا سکے یا ان کی سزا کو معاف کیا جا سکے۔ خیر، یہ جو اگر جو جنرل فیض حمید ہے وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ پائے گئے ہیں، یا یہ ثابت ہو گیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ تھے، 9 مئی میں جو ملک میں ہوا، جو اداروں کا نقصان ہوا، پی ٹی آئی کا جو نقصان ہوا، سیاسی طور کے اوپر پی ٹی آئی کو ایک حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ ایک مواد مل گیا کہ ان کو کریش کیا جائے، اگر وہ ماسٹر مائنڈ تھے تو اتنی کم سزا کیوں دی گئی؟ 14 سال کی جو سزا ہے وہ کم ہے میرے مطابق، اگر وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا ایک کوشچن میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، کیا جنرل فیض حمید جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ کیا 9 مئی کا جو کیس ہے، جو غداری کا کیس بھی ہو سکتا ہے، سزائے موت بھی عمران خان کو خدا نہ خواستہ اس کیس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیا اور ان کے پاس ثبوت نہیں ہے عمران خان کے خلاف، تو کیا جنرل فیض حمید اس بنا کے اوپر کہ ان کی جو سزا ہے وہ معاف کر دی جائے یا کم کر دی جائے، یا جو ان کو ہے ان کو ریلیز کر دیا جائے، اس بنا کے اوپر وہ کیا عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ تو یہ آنے والا وہ وقت ہے وہ بتائے گا۔ لیکن جو جنرل فیض حمید ہیں ان کی اگر چیزیں دیکھی جائیں کہ اپنے 2017 سے اگر دیکھا جائے، 2017 میں وہ ڈی جی سی تھے، اور جو آپ کا یہ دھرنا ہوا تھا اس کا پنڈی کے اندر فیض آباد میں، اس دھرنے کے ماسٹر مائنڈ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر اس دھرنے کو جو اٹھایا گیا تھا، اس دھرنے کو جو ختم کیا گیا تھا، وہ بھی ان کے سگنیچر جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ بھی ان کے سگنیچر سے ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو 2018 کا جو الیکشن تھا اس کے اندر جو سیاسی انجینئرنگ انہوں نے کی، اور سیاسی انجینئرنگ کر کے عمران خان کو تو اقتدار میں لائے، لیکن ان کو ان کی 20 سے 25 جو سیٹیں ہیں وہ کم کی گئیں۔ یہ میں آپ کو کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان 2 تئی اکثریت سے 2018 کا جو الیکشن، جو کہ مینج الیکشن تھا، لیکن پھر بھی وہ 2018 کا الیکشن 2 تئی اکثریت سے جیت رہے تھے، لیکن 20 سے 25 سیٹیں کم کر کے عمران خان کو کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے جو رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا۔ تو وہ جو ٹوٹل سیاسی انجینئرنگ تھی وہ ان کی تھی، انہوں نے کیا۔ پھر جب عمران خان کا دور حکومت تھا اس کے اندر جب انہوں نے جو ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے عمران خان کو مس گائیڈ بھی بہت کیا۔ عمران خان نے جو یہ سارے پنگے کھول لیے تھے کہ زرداری کو پکڑ لو، فراق ترپول کو پکڑ لو، نواز شریف کو جیل میں ڈال دو، ججوں کے ساتھ لڑ جاؤ، یہ کر دو وہ کر دو، وہ پولیٹیکل طور پہ نہیں ہو رہا تھا، سیاسی طور کے اوپر وہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی، وہ بیک اینڈ پہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ تھے جو کہ گائیڈ کر رہے تھے عمران خان کو، جس کی وجہ سے عمران خان آج آپ کے سامنے ان کی سچویشن کیا ہے۔ خیر، تو یہ جو معاملات ہیں، پھر جب کور کمانڈر پشاور بنے، اور پھر نومبر 2022 میں جب نئے چیف آف آرمی اسٹاف بننے کا ٹائم آیا تو اس میں بھی انہوں نے ٹرائی کی کہ میں کسی طریقے سے نواز شریف سے مل لوں، نواز شریف کا اعتماد حاصل کر لوں۔ انہوں نے شہباز شریف کو بھی کہا کہ میں جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف آپ مجھے بنا دے، میں آپ لوگوں کی جو مفادات ہیں ان کو پروٹیکٹ کروں گا، لیکن جنرل فیض حمید کو آگے نہیں لایا گیا، کیونکہ جنرل عاصم منیر کو آلریڈی نواز شریف نے اپنے ٹارگیٹڈ اس میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ ایک ہوا تھا جنرل عاصم منیر کو عمران خان کا ایک آپس میں جھگڑا تھا، تو اس چیز کو کیش کرنا چاہتے تھے نواز شریف، اور جنرل عاصم منیر کو آؤٹ آف دا وے جا کے پھر چیف آف آرمی اسٹاف بنایا گیا۔ یہ سارا آپ کو ہسٹری آپ کو پتہ ہے۔ خیر، تو جو جنرل فیض ہیں یہ اپنے دور حکومت میں کہہ لیں یا اپنی سروسز کے دوران جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل طور کے اوپر بھی بہت زیادہ مداخلت کی، اور جو کرپشن کے حوالے سے معاملات ہیں، جیسے ٹاپ سٹی کا ایک معاملہ نکلا تھا کہ ان سے وہ معاملات تھے کرپشن کے، وہ بھی ایک معاملہ سامنے آیا تھا۔ تو یہ کافی چیزیں تھیں۔ پھر 9 مئی کا سب سے اہم جو چیز ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھے، تو ماسٹر مائنڈ ہونے کی وجہ سے ان کو 14 سال کی جو قید ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ابھی بھی یہ 14 سال مجھے نہیں لگتا سزا قائم رہے گی، یا ہائی کورٹ میں جائے گی یا ادارے کے اندر ہی یہ جو سزا ہے وہ کم ہو سکتی ہے، لیکن سزا کم ہونے کا، سزا ختم ہونے کا صرف ایک ہی
وجہ بن سکتی ہے، وہ وجہ یہ بن سکتی ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف وعدہ ماہ گواہ بن جائے تاکہ عمران خان کو سولی پہ لٹکایا جا سکے، عمران خان کو غدار ڈکلیئر کر کے ان کو پھانسی دی جا سکے۔ تو وہ ایک موڑا جو انہوں نے ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ آخر پہ اس ویڈیو کے آخر میں جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے کہوں گا، وہ بے شک بہت زیادہ بولڈ سٹیپس لے رہے ہیں، ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ عالمی جو طاقتیں ہیں ان کی نظر میں آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا۔ جس طرح جنرل ضیاء الحق نے ون مین شو ہو کے اور ون مین پالیسی اپنا کے، اور کیونکہ جو عالمی طاقتیں ہیں نا وہ پاور شیئرنگ چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ایک بندے کے ہاتھ میں پاور نہ ہو، اس لیے وہ ڈکٹیٹرشپ کو پسند نہیں کرتی، وہ جمہوریت کو پسند کرتی ہیں، کیونکہ جمہوریت کے اندر وہ پھر چھوٹے چھوٹے بونے، سیاسی بونے یا چھوٹے موڑے جو ہوتے ہیں ان کو خرید لیتی ہیں، اور عالمی سطح کے اوپر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اب انٹرنیشنل آئی آر کا پتہ ہے، وہ ان معاملات کو پھر ان کو پلے کرتے ہیں ان موروں کو۔ لیکن جو آج جس طرح سے منیر صاحب جو ہیں وہ اتنے پاورفل ہوتے جا رہے ہیں اور ون مین آرمی کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں عالمی طاقتیں آج جنرل عاصم منیر کے لیے خطرہ بن جائیں گی۔ اللہ نہ کرے جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے ایسا کچھ ہو، لیکن وہ دوسرے ضیاء الحق بنتے جا رہے ہیں، ان کو اپنی پالیسیز کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔